1 صدی 2 صدیاں 3 صدیاں بیت گئیں۔ قرآن کے مطابق یہ 300 سال سوئے رہے اور اس میں 9 سال اگر جوڑ دیے جائیں، قمری اور شمسی کیلنڈر کا فرق ہو سکتا ہے، کل ملا کر 309 سال ہوتے ہیں، اور وہ اپنے غار میں 9 پر 300 سال رہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے مدت رہے، اور جب اللہ نے چاہا انہیں نیند سے بیدار کر دیا۔ جاگنے کے بعد ان کا احساس بالکل ویسا تھا جیسے کوئی صبح سو کر اٹھتا ہے۔ انہیں بالکل بھی گمان نہیں تھا کہ وہ 300 سال سے زیادہ سو چکے ہیں، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی دیر سے ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم ایک دن یا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے۔ پھر جب ٹھیک سے سمجھ نہ سکے تو کہنے لگے، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنے دیر ٹھہرے۔ بہرحال جب وہ اٹھ گئے تو انہیں زور کی بھوک لگنے لگی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے میں سے ایک کو شہر بھیجا جائے، تو اپنے میں سے کسی ایک کو سکہ دے کر شہر بھیجا، پھر وہ دیکھے کہ کون سا کھانا سب سے زیادہ پاکیزہ ہو، حلال اور صاف ہو، تو اس میں وہ تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آئے، اور دھیان سے آئے جائیں اور اپنا حال کسی سے بیان نہ کریں۔ مطلب ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایسے حالات میں بھی انہیں پاکیزہ اور حلال کھانے کی فکر تھی، اور انہیں کبھی بھی اس ظالم بادشاہ دقیانوس کا ڈر تھا، کیونکہ انہیں یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کل رات ہی سوئے تھے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ 309 سال سو چکے تھے۔ یقیناً اگر انہیں تم پر غلبہ پا لیا، پتا چل گیا، تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر سے مار دیں گے، تمہیں زبردستی اپنے دین سے لوٹا دیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ وہ نوجوان صدیوں پرانے سکے لے کر ڈرتے ڈرتے چھپتے چھپاتے شہر کی طرف چلا، لیکن جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہوا وہ حیرت میں پڑ گیا۔ سب کچھ بدل چکا تھا، عمارتیں نہیں تھیں، لوگوں کے پہنے ہوئے کپڑے الگ تھے، زبان کا لہجہ بدل چکا تھا، اور سب سے بڑی بات، اسے بتوں کی پوجا کے نشان نظر نہیں آ رہے۔ اس نے کچھ لوگوں کو اللہ کا نام لیتے ہوئے سنا، اور کچھ گھروں پر اسے ایمان کی نشانیاں دکھائی دی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کہاں آ گیا۔